کرم مغفرت کی دعا مانگتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ بلکہ بڑھیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو آج کے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں آج کی رات عطا فرمائی۔ آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ جس میں لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات کی تو کیا ہی کہنے کہ آقا دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کو میں عافیت دے دوں، اور ہے کوئی ایسا یہ اعلان فجر کے وقت تک جاری رہتا ہے۔ تو آئیے بچوں آج کی رات اللہ پاک کی رحمتیں لوٹتے ہیں اور اپنی خالی جولیوں کو مرادوں سے بڑھتے ہیں، اور آنے والے سال بلکہ پوری زندگی کے لیے اللہ پاک سے خیر طلب کرتے ہیں کہ باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ دعا مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں لبیب بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو تو ادب و احترام کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائیے۔ جی لبیب بھائی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ لبیب بھائی آپ نے تلاوت قرآن پاک کی. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچے اور کڈس مدیچے کے ناظرین، ہم نے سنی تلاوت قرآن پاک. آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. دعا مانگتا ماشاءاللہ عثمان بھائی آپ نے کلام سنا ہے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو اس رات کی برکتیں بھی عطا فرمائے. آمین. پیارے بچے اور کڈس مدیچے کے ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام میں کلام شامل کیا. آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شب برات کی فضیلت. دعا مانگتا ہوں. پیارے بچے اور کڈس مدیچے کے ناظرین، شب برات کی فضیلتیں بہت ہیں، مگر کچھ فضیلتیں سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ برہان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حمزہ بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سنائیں رمضان بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی حمزہ بھائی. پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شعبان المعظم کا پیارا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس پیارے سے مہینے شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں بہت ہی پیاری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ فرمایا. یعنی یہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا مہینہ ہے. اور پیارے بچوں، اس مہینے کی خاص رات شب برات عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے. عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے. تو آئیے اس رات کی فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اس رات کتنے زبردست انعام فرماتا ہے. یہ رات ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اس رات آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کتنے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان کے جو شرک کرتے ہیں یا آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں یا شراب کے عادی ہوتے ہیں اور بدکار لوگ ہوتے ہیں. ہاں، جس شخص کو شراب پینے کی عادت ہو یا جس کے دل میں کینہ ہو یعنی کسی کے لیے دشمنی ہو، تو اگر وہ اپنے اس کام سے توبہ کر لے تو ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. پیارے بچوں اور متی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات بتا رہا ہوں، تو غور سے سنیے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اسی رات کے ایک حصے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے. دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات سجدہ کرے. تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات رکوع کرے. چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب سے دعا مانگے. پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب سے دعا مانگتا رہا. چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے اس رات مسلمانوں کو مبارک ہو. ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اللہ کو ایک ماننے والوں کو. آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے. نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے. سبحان اللہ. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی رات کے شروع سے طلوع فجر تک. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور متی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اس رات اللہ پاک کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور متی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ رات اچھے اور نیک کام کر کے گزارنی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر حمزہ بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو اس رات کی برکت عطا فرمائے. پیارے بچے اور کڈس متی کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ برہان بھائی جنہوں نے ہمیں شب برات کی فضیلت بتائی. آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان شب مغفرت. دعا مانگتا ہوں. پیارے بچے اور کڈس متی کے ناظرین، ہمارے ساتھ بیان کرنے کے لیے موجود ہیں نہال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں نہال بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی نہال بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے بیان کا ٹاپک ہے نجات والی رات. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شعبان المعظم کا یہ پیارا مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور اسی مبارک مہینے شعبان المعظم میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کہتے ہیں. اور اسی رات کا ایک نام لیلۃ الشفاعہ یعنی شفاعت والی رات بھی ہے. پیارے بچوں، اس مبارک رات کا ایک اور نام بھی ہے، اور وہ نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات ہے. اور اسی رات کو شب برات یعنی چھٹکارا پانے والی رات بھی کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے اور یہ بھلائیوں والی رات ہے، اور اس رات میں بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں 4 راتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بھلائی والی راتیں ہیں، اور ان 4 راتوں میں سے ایک شب برات کی رات بھی ہے. اللہ
پاک اس رات میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں اسپیشلی اللہ پاک کی رحمتوں کی چھما چھم بارش نازل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ البرات یعنی نجات والی رات بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ پاک نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ رات تو بہت مبارک رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس رات بھی بخشے نہیں جاتے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ کون کون لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب پینے والے، نمبر 2 رشتے توڑنے والے، نمبر 3 چغل خور، اور نمبر 4 پیرنٹس یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس رات کے آنے سے پہلے اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا پھر ہم نے پیرنٹس کی والدین کی نافرمانی کی ہے تو ان سے بھی ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس رات میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ نیال بھائی، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اتنے اچھے طریقے سے اور اتنی اچھی باتیں سمجھائی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو اس رات کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے، آمین۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے شامل کیا بیان شب مغفرت۔ آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے شب برات احادیث کی روشنی میں۔ دعا مانگتا ہوں۔ شب برات احادیث کی روشنی میں یہ سیگمنٹ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے موجود ہیں ریحان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ریحان بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ریحان بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں پیاری پیاری رات شب برات کی فضیلت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، شعبان کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، شعبان الشہری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام اس مہینے میں خوب قرآن پاک پڑھتے اور غریب و مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ آتے ہی بزنس مین اپنا لون پے کر دیتے تھے اور دوسروں سے اپنا لون لے لیتے تھے، اور خوب اس مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہ دیکھا۔ اور پیارے بچوں، شعبان المعظم میں ایک اور خصوصیت بھی ہے، وہ یہ کہ بھلائیوں والی راتوں میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے، جس رات مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات کو تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کے اور عداوت والے کے۔ اور ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارے ریحان بھائی جنہوں نے ہمیں سیگمنٹ شب برات احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں کچھ پیاری پیاری احادیث مبارکہ بھی سنائی اور شب برات کی اہمیت بھی بتائی۔ آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بزرگان دین اور شب برات۔ دعا مانگتا ہوں۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے بزرگان دین اور شب برات۔ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد بھائی اور انس بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی پیارے بچوں، آج شب برات کی برکت والی رات ہے. اس رات کو مسلمان مختلف کام کرتے ہیں. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو کون کون سے خاص کام کیا کرتے تھے. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات بہت زیادہ نماز پڑھتے اور اپنے پیارے اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے. اسی طرح انس بھائی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک رات کو قبرستان بھی تشریف لے کر جاتے اور قبرستان والوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے. یعنی یہ دو عمل خاص طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات فرماتے تھے. جی ہاں انس بھائی، نمبر 1 اللہ پاک کی عبادت کرنا اور اس سے دعائیں مانگنا، اور نمبر 2 اس رات کو خاص طور پر قبرستان جانا. لیکن انس بھائی، ہمیں قبرستان تو جانا چاہیے مگر اپنے دوستوں کے ساتھ یا پھر اکیلے نہیں، گھر کے کسی بڑے کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ اس رات کو قبرستان میں رش ہوتا ہے. جی یہ تو بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی، اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ اور کام ایسے ہیں جو ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اس رات کو خاص طور پر فرماتے تھے. جیسا کہ حضرت خالد بن معدان اور حضرت لقمان بن عامر اس مبارک رات کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت فرماتے تھے. اس کے علاوہ بعض بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم تلاوت قرآن پاک بھی فرماتے تھے اور بہت زیادہ نوافل پڑھتے تھے. پیارے بچوں، آخر میں آپ کو ایک خاص عمل بتاتا ہوں جو ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے اور امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں. وہ ہے شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے 6 نوافل. اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ مغرب کے 3 فرض اور 2 سنتیں جب آپ پڑھ لیں تو پھر 2 کر کے یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں. پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور دوسروں کی محتاجی سے بچا. اور پیارے بچوں، جب بھی 2 رکعتیں پوری ہو جائے تو 21 دفعہ قل ہو اللہ شریف یا 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیجئے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے. حامد بھائی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک یاسین شریف اونچی آواز سے پڑھے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ خاموشی سے سنیں. جی یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات بتائی. لیکن انس بھائی، یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ سننے والے سورہ یاسین کو اس دوران زبان سے نہ پڑھیں. انشاءاللہ اس طرح رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا. اور ہاں، ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے. پیارے بچوں، اتنی ساری باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ یاد نہ رہ سکے، تو اس کا بھی آپ کو ایک آسان طریقہ میں بتاتا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اس رات مسجدوں میں مغرب کی نماز کے بعد یہ نوافل پڑھائے جاتے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ حامد بھائی اور انس بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. پیارے بچے اور کڈس مندی کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے حامد بھائی اور انس بھائی، جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بزرگان دین اور شب برات کے بارے میں کچھ باتیں بتائی. آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے معافی کیسے مانگے. دعا مانگتا ہوں. سیگمنٹ ہے معافی کیسے مانگے اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عفیف بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عفیف بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی عفیف بھائی، شب برات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک عقیدت مند کے نام لیٹر لکھا جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک خوبصورت میسج تھا. اس خط میں کیا تھا؟ آئیں آسان الفاظ میں اس کا خلاصہ سنتے ہیں. شب برات قریب ہے اور اس رات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں لوگوں کے نامہ اعمال پیش کی جاتے ہیں اور اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں لوگوں کے نامہ اعمال میں سے گناہ معاف کر دیتا ہے، سوائے کچھ لوگوں کے. ان لوگوں کی معافی نہیں ہوتی. اس لیے اہل سنت کو چاہیے کہ مغرب سے پہلے 14 شعبان کو ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنا دل صاف کر لیں، اور کسی کا حق ہو تو اس کا حق ادا کریں یا پھر معافی کرا لیں، تاکہ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں پیش کی جائیں تو اس میں کسی کا حق نہ ہو. اور حقوق اللہ کے لیے سچی توبہ ہی کافی ہے.
تو جب حقوق اللہ کے لیے توبہ ہوگی اور لوگوں سے معافی بھی مانگی ہوگی تو امید ہے کہ اللہ پاک ضرور بخشش کرے گا، وہ بخشنے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے۔ آپ اکثر اجتماعات میں عاجزی فرماتے ہوئے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا، سب اسلامی بھائی جو اس وقت سندھ کے 3 روزہ اجتماع میں جمع ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں کہیں سے بھی مجھے سن یا دیکھ رہے ہیں یا میرا تحریری بیان پڑھ رہے ہیں، وہ توجہ فرمائیں کہ میں نے کبھی آپ کی حق تلفی کی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف فرما دیں، بلکہ احسان پر احسان تو یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے بھی معافی سے نواز دیں۔ برائے کرم دل کی گہرائی کے ساتھ ایک بار زبان سے کہہ دیجئے، میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پیغام اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے معافی کے انداز سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان تمام لوگوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے جن سے ہمارا کوئی نہ کوئی تعلق ہو، اور اسپیشلی 14 شعبان کو مغرب سے پہلے ایک دوسرے سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اگر کسی کا حق ہو تو اس کا حق ادا کر دینا چاہیے یا اس سے بھی معافی کروا لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے گا ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا حق نہ مارا جائے اور کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ عفیف بھائی، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو حج بیت اللہ کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ معافی کیسے مانگے۔ آئے بڑھتے گئے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام گئے یہ آتش بازی کی رات نہیں۔ دعا مانگتا ہوں۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے یہ آتش بازی کی رات نہیں، اور اس سیگمنٹ کو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو بچے موجود ہیں، اور وہ ہیں ہمارے عادل بھائی اور فضیل بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی شروع فرمائیں۔ الحمدللہ، آج شب برات کی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اللہ پاک کی خاص عطائیں لوگوں کو مل رہی ہیں، اور ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو اللہ پاک کے نیک بندے نیکیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب لکھواتے چلے جاتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مگر افسوس کی بات ہے کہ کچھ بچے اور بڑے اس مبارک رات میں بجائے ثواب کمانے کے اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پٹاخوں کی۔ مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ ہر سال اس گناہ والے کام میں برباد ہو جاتا ہے۔ ہر سال خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ اتنے گھر آتش بازی سے جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا خطرہ ہے، اور تو اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے مال کو برباد کرنا ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی کا وبال اپنے سر پر ڈالنا ہے۔ عدیل بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس رات کو گناہ میں گزارنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ آتش بازی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ نمرود بادشاہ نے ایجاد کی، جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، پھر اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر اس میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ فضیل بھائی، یعنی یہ آگ کا کھیل اتنا برا کام ہے کہ جس سے اللہ پاک کے دشمنوں نے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایجاد کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک سمجھدار آدمی بھلا ایسے کام میں کیسے پڑے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمارے امیر اہل سنت آتش بازی کے نقصانات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آتش بازی کا نمرود کی ایجاد ہونا ایک تو یہی آفت یعنی مصیبت ہے، پھر یہ کہ عبادت کرنے والے مسلمان بھی اس سے پریشان یعنی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اس سے پیسے ضائع ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کپڑے جل جاتے ہیں، کبھی بدن تو کبھی گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اور کبھی تو فیکٹریوں میں بھی دھماکے ہو جاتے ہیں۔ شب برات پر کی جانے والی آتش بازی شرعی اور قانونی
आखिरी जुर्म हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह पाक हमें अपने पीर मुर्शिद की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, इस मुबारक दिन और रात में आतिशबाजी करने के बजाय अपने प्यारे अल्लाह पाक की इबादत में गुजार कर अच्छे मुसलमान होने का सबूत दीजिए और खूब खूब सवाब अपने लिए जमा कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये रात साल में एक ही बार आती है, तो इसे बिल्कुल भी जाया ना कीजिए। इबादत में वक्त गुजारिए, अल्लाह पाक को राजी कर लीजिए, दुनिया जहां की भलाइयां मांग लीजिए, अपने अम्मी अब्बू के लिए दुआ मांगिए और मदीना शरीफ की हाजिरी के लिए दुआ कीजिए, कोरोना के खात्मे की भी दुआ कीजिए और अपने किड्स मदनी चैनल को और अपने पीरों मुर्शिद को इस रात दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह पाक हमें इस रात खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया फजल भाई और अदील भाई, आप हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए और आपने हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव अहम टॉपिक हमें समझाया कि ये जो शब बारात है ये आतिशबाजी की रात नहीं है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, किड्स मंदी के नाज़रीन, जो हमें अदील भाई और फजल भाई ने बताया उन बातों पर अमल भी करना है, उसको याद भी रखना है और उसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है। फजल भाई और अदील भाई, अल्लाह पाक आप दोनों को बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको इस रात की भी बरकतें अता फरमाए, आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम शब बारात मगफिरत की रात का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे आपने इबादत करनी है, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी है, 15 शाबान का रोजा भी रखना है और हो सके तो एक दूसरे को माफ भी कर देना है, क्योंकि हमने सुना कि किसी के दिल में अगर कीना हो यानी एक दूसरे के लिए दुश्मनी हो, उसकी मगफिरत नहीं की जाती। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, मुझे भी दुआ में याद रखें और हमारे यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनको भी दुआ में याद रखें, खुसूसी तौर पर किड्स मंदी चैनल और अमीर अहले सुन्नत को भी दुआ में याद रखें। प्यारे बच्चे और किड्स मंदी के नाज़रीन, मेरी वजह से या यहाँ पर मौजूद किसी और की वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप उसको माफ कर दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। मदनी चैनल आ गया, क्या बात है।